ایمان ہے قول مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاة علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، او کما قال علیہ السلام۔ ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل رمضان المبارک کی برکتوں سے ہم آج پھر اپنے ایک نئے سلسلے درس بخاری میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما دیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کی تخلیق فرمائی۔ اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے زندگی گزارنے کا ایک بزم انداز، ایک طریقہ، ایک سلیقہ بھی عطا فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالی کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے ایسے اسباب مہیا فرما دیے کہ اگر انسان واقعی ہدایت کا متمنی ہو کر خلوص دل، خلوص نیت کے ساتھ کما حق ہو ان راستوں پر چل کر ان اسباب کے ذریعے سے ہدایت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ ان اسباب میں سے جو سب سے بڑا ہدایت کا سر چشمہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی اور دلوں کی صحت اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔ اور اس سبب کے بعد ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کریمہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبوں کے اندر واضح طور پر یہ اعلان فرما دیا کہ میں تمہارے اندر دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری سنت ہے۔ اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور اگر ان کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جہاں قرآن پاک کی ایک عظمت ہے، وہیں پر احادیث کریمہ کی جو عظمت ہے اس سے بھی صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔
قرآن مجید فرقان حمید میں ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو، اور جس سے منع کر دیں باز رہو۔ جو احکام تمہیں دیے جائیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے تم ان پر عمل کرو، اور جن باتوں سے تمہیں روک دیا جائے فرما دیا گیا کہ تم ان باتوں سے رک جاؤ۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو ہم سب پر لازم قرار دے دیا۔ ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی حیات مبارکہ ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے، ایک رول ماڈل ہے۔ اور اب ظاہر سی بات ہے کہ جب تک آپ کی سیرت طیبہ کو نہیں جانیں گے تب تک عمل کیسے ممکن ہو سکے گا؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ماخذ ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں۔ قرآن کی طرح احادیث مبارکہ نے بھی شرعی احکام دیے ہیں۔ جی ہاں، سنن ابو داؤد شریف کی حدیث مبارک ہے، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن آپ کھڑے تھے تو ارشاد فرمانے لگے کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے تخت کے اوپر ٹیک لگا کر یہ گمان کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سوائے ان چیزوں کے کوئی چیز حرام قرار نہیں دی جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہیں؟ یعنی قرآن میں جو احکام آئے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی احکام نہیں دیے گئے، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ گمان کر سکتا ہے؟ اس کے بعد پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگاہ رہو، بخدا میں نے تمہیں شرعی احکام دیے ہیں، میں نے تمہیں نصیحتیں کی ہیں، اور میں نے تمہیں چیزوں سے منع کیا ہے، اور جو کچھ میں نے یہ نصیحتیں کی ہیں، شرعی احکام دیے ہیں اور منع کیا ہے، یہ قرآن کے احکام کے برابر ہیں یا اس سے زیادہ ہیں؟ اس حدیث مبارکہ میں اگر غور کیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ قرآن کے احکام ایک طرف اور احادیث سے جو ثابت ہیں وہ شرعی مسائل دوسری طرف، اگر ان کا تقابل کیا جائے تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو احکام ہیں ان کے مقابلے میں احادیث کریمہ کے اندر جو آنے والے شرعی مسائل ہیں وہ زیادہ ہیں۔ بلکہ علماء تو یہاں تک فرمایا کرتے ہیں کہ قرآن میں ایک بنیادی حکم کے اوپر بات کی جاتی ہے، یعنی قرآن میں جو حکم دیا جاتا ہے وہ بنیادی حکم ہوتا ہے، اور احادیث مبارکہ اس کی وضاحت کرتی ہے، اس کی ڈیٹیل کو بیان کرتی ہیں، یا اس کے متعلقہ جو شرعی مسائل ہوتے ہیں یہ ان کو بیان کرتی ہیں۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا حکم دیا، واقیم الصلاۃ لذکری، کہ اللہ تبارک و تعالی کی یاد کے لیے ہمیں حکم دے دیا گیا کہ ہم نماز کو قائم کریں، لیکن کیسے؟ نماز کو کس طرح پڑھا جائے؟ اس کا تفصیلی جو حکم ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو۔ یعنی اگر نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا چاہتے ہیں کہ تم میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نماز پڑھنے کا انداز کیا تھا۔ اور اگر ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارک کو دیکھتے ہیں تو آپ نے بہت سارے لوگوں کو جمع کیا اور ان میں ارشاد فرمانے لگے،
अला उसल्ली बिकुम सलात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, क्या तुम्हें मैं वो नमाज न पढ़कर दिखाऊं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम पढ़ा करते थे। यहाँ से पता ये चला कि नमाज के बारे में अगर जानना है कि नमाज कैसे पढ़ी जाए तो हमें अहादीस करीमा का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि कुरान एक बुनियादी हुक्म दे रहा है और उसके मुतालिक जो शरई मसाइल हैं, जो अहकाम हैं, वो अहादीस मुबारका से हमें पता चलते हैं। पता चला कि इस्लाम से अगर अहादीस को निकाल दिया जाए तो फिर कुरान के कसीर अहकाम ऐसे हैं जो मुजबल हो जाएंगे। जैसे ज़कात का हुक्म दिया तो ज़कात कैसे अदा की जाए कोई तफसील नहीं है। इसी तरह हज का हुक्म दिया गया, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। हज किस पर फर्ज है, हज के अरकान क्या है, ये तमाम की तमाम जो डिटेल है ये हमें अहादीस मुबारका से मिलती है। लिहाजा इसी बात से अहादीस की जरूरत और अहमियत रोज रोशन की तरह वाजे हो जाती है। मदनी चैनल के नाजरीन, मजीद यहाँ चूंकि हम अहादीस मुबारका पर गुफ्तगू कर रहे हैं तो हमें हदीस के माना व मफहूम के बारे में भी कुछ न कुछ मालूमात होनी चाहिए। जमहूर मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में अगर देखा जाए तो हदीस मुबारका का इतलाक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कौल, आपके फेल और आपकी तकरीर पर होता है। इन तीनों बातों में से कौल और फेल ये तो बिल्कुल वाज़ेह हैं। जो तकरीर है उसका मतलब ये है कि नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने कोई काम किया गया या कोई बात कही गई, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस कही हुई बात के मुकाबले में खामोशी इख्तियार की, सकूत कर लिया, कुछ भी ना कहा। या कोई काम किया गया तो उस किए हुए काम के मुकाबले के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुकूत इख्तियार किया, खामोशी इख्तियार की, कुछ भी ना कहा। इसे तकरीर कहा जाता है। गोया कि हजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खामोशी, अपने सुकूत के जरिए से उसे बरकरार रखा। इसी तरह मुहद्दिसीन किराम, सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान के कौल, फेल और तकरीर पर भी हदीस का इतलाक किया करते हैं। हदीस लिखने और पढ़ने के मामले में अगर देखा जाए तो दो हिस्सों पर मुश्तमिल हुआ करती है। एक हिस्से को सनद कहा जाता है और दूसरे हिस्से को मतन कहा जाता है। सनद रावियों का वो सिलसिला है कि जो मतन तक ले जाता है, यानी यूं कहा हद्दसना फुला अन फुला अन फुला अन फुला। तो ये जो सनद रावियों का जो सिलसिला है जो मतन तक चला जाता है, इसको सनद कहा जाता है। और जहां पर सनद के कलाम की इंतहा होती है वहां से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान शुरू हुआ, तो जो फरमान है उसे मतन कहा जाता है। सनद की इल्म हदीस के अंदर बहुत ज्यादा अहमियत है कि किसी भी हदीस पर सही, उसके मशहूर, उसके मुतवातर या उसके हसन या गरीब होने के मामले के अंदर या फिर उस हदीस के ज़ईफ होने के एतबार को जब देखा जाता है या उस पर गुफ्तगू की जाती है तो इसका ताल्लुक इसी सनद के साथ होता है। और ये ख्याल रहे कि जब कहा जाता है कि ये हदीस सही है या ये हदीस ज़ईफ है तो इससे जो आम तौर पर मुराद होती है वो ये होती है कि इसकी सनद सही है या इसकी सनद ज़ईफ है। मतन को सही या ज़ईफ नहीं कहा जाता। नाज़रीन, हजूर नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका को आपके दौरे मुबारक के अंदर ही जमा करने का जो सिलसिला था वो शुरू हो चुका था। सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान की एक तादाद थी कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस को जमा किया करते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु का सहीफा सादिका इस हवाले से बहुत ज्यादा मशहूर है कि आप हजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर बात को तहरीर कर लिया करते थे। बल्कि सुनने अबू दाऊद शरीफ की हदीस मुबारक है
حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ خود یہ فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا کرتا تھا اس کو میں لکھ لیا کرتا تھا، اپنے پاس تحریر کر کے میں جمع کر لیتا تھا. کنت اکتب کل شیء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اريد حفظه، اور میری مراد اس سے یہ ہوتی تھی کہ میں بعد میں ان فرمانین کو یاد کر لوں گا، حفظ کر لوں گا. تو کیا ہوا، قریش نے مجھے یہ کہنا شروع کر دیا اتکتب کل شیء تسمعه ورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا، کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں، آپ بشری حیثیت رکھتے ہیں، اور بشری تقاضا یہ ہے کہ آپ کبھی غضب میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی اور رضا کی صورت ہوتی ہے، آپ کبھی غضب میں کوئی بات کہہ دیتے ہیں، آپ ہر بات کو لکھ لیتے ہو. حالانکہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو لکھنے والی ہیں، بعض لکھنے والی نہیں ہوتی. تو اس پر آپ کہتے ہیں کہ میں نے پھر لکھنا چھوڑ دیا. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میں نے اس بات کا ذکر کیا. بعض جگہوں پر اس روایت کے اندر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ تم پہلے ہر بات میری لکھ لیا کرتے تھے، اب لکھنا ترک کیوں کر دیا ہے؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے جو معاملہ ہوا تھا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیان کر دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ مبارک کی طرف، اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اکتب، کہ تم لکھ لیا کرو. فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، بخدا قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا. تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پھر لکھنا شروع کر دیا. تو آپ کا صحیفہ صادقہ اس حوالے سے بڑا مشہور ہے. اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی احادیث جمع کیا کرتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی احادیث مبارکہ جمع فرما لیا کرتے تھے. ناظرین، ہمارا آج کا یہ پروگرام، آج کا یہ سلسلہ اسی وجہ سے ہے کہ جس طرح ہم قرآن پاک میں غور و خوض کر کے اللہ تبارک و تعالی کی مراد سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں تاکہ ہم ہدایت کو حاصل کریں اور اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں، اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی غور و خوض کر کے عملی طور پر اس دنیاوی زندگی کے اندر ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے درس بخاری میں آپ سن سکیں گے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کہ جو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح میں جمع فرمائی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ معتمد شروحات کی روشنی میں آپ یہ جان پائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنے اس فرمان سے کیا مراد پیش نظر رہی. اس سے پہلے کہ ہم احادیث کی طرف آئے، یہ جاننا بھی بہت مفید ثابت ہوگا کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے کچھ حالات آپ کو بتا دیے جائیں، اور اسی طرح آپ کی صحیح کے بارے میں کچھ نہ کچھ جان لیا جائے تاکہ درس کی اہمیت اور زیادہ واضح ہو جائے. ویسے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان اور تابعین کے زمانہ مبارکہ میں اگرچہ احادیث جمع کی گئی تھی، لیکن اہتمام کے ساتھ تدوین کا کام نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ حافظے بہت زیادہ مضبوط ہوا کرتے تھے. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، آپ نے سن رکھا ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قوت حافظہ عطا فرمائی، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ دن گیا، آج کا دن آیا، جو کچھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے اس میں سے کبھی بھی کچھ بھی میں نہیں بھولا. حافظے بہت زیادہ مضبوط ہوا کرتے تھے. اور پھر جب تبع تابعین کا زمانہ آیا
تو احادیث کی تدوین کا کام شروع ہو چکا تھا. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الاثار آ چکی تھی، اسی طرح موطا امام مالک، مسند امام احمد بن حنبل، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جامع وغیرہ، ان کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہو چکی تھی. البتہ جتنی کتابیں موجود تھی ان میں کہیں بھی یہ التزام نہ تھا کہ جو کچھ بھی جمع کیا ہے، یعنی جتنی بھی احادیث مبارکہ جمع کی ہیں وہ سب کی سب صحیح ہے. ان میں احادیث مکس ہوا کرتی تھی، صحیح بھی تھی اور ضعیف احادیث بھی موجود ہوتی تھی. اب ضرورت اس امر کی تھی کہ ایسا مجموعہ ہو جو احادیث صحیحہ کے اوپر مشتمل ہو. پھر وہ دور آیا کہ جب امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تشریف لے آئے. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک استاد جناب اسحاق بن راہوے، انہوں نے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ کاش آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنن کو صحیح سند کے ساتھ جمع کر لے تاکہ صحیح احادیث کا مجموعہ ہمیں مل جائے. اور بعض مورخین نے یہ بھی لکھا کہ انہوں نے مطلقاً اپنے طلباء کے سامنے ذکر کیا اور امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اس وقت وہاں موجود تھے. بس انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنن کو صحیح اسناد کے ساتھ ایک مجموعے کی شکل میں تیار کروں گا. ساتھ ہی ایک واقعہ اور بھی بیان کیا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک خواب دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا انہیں شرف حاصل ہوا. کیا دیکھتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور امام بخاری ایک پنکھے کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اذیت دینے والی چیزوں کو دور کر رہے ہیں، جیسے مکھیاں دور کر رہے ہوں. جب معبرین سے اس کی تعبیر دریافت کی گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو جھوٹی باتیں منسوب ہیں ان باتوں کو حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دور کریں گے. تو جب آپ کو علم ہوا تو آپ نے تعبیر کے مطابق احادیث صحیحہ کا مجموعہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا. صحیح بخاری کی تالیف کا یہ سبب عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے. ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ جانیں گے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے کچھ حالات، آپ کی تصنیف کے بارے میں، اور پھر احادیث مبارکہ انشاءاللہ سماعت فرماتے رہیں گے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایمان